बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बैनुल-अक़वामी कौमी सतह के ऊपर ISI का नाम बहुत लिया जाता है। पाकिस्तान का ये खुफिया इदारा बहुत सी खिदमात भी हैं, लेकिन तनकीद का सामना भी इस इदारे को बेतहाशा और बेशुमार है। किसी न किसी तरीके से आज अगर विकीलीक्स हों, उसके इंकशाफात देखें, उसमें ISI का नाम आ रहा है और ये कहा गया है कि कुछ जर्नैलों को ये पता था, कुछ आर्मी के लोगों को ये पता था कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में है और उनको इल्म काफ़ी देर से था। 12 लोगों का नाम उन्होंने कहा कि मालूम है अमेरिका को, जो कि इसमें शामिल थे। ये तो विकीलीक्स की बात थी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी ISI का नाम मुख्तलिफ हवालों से लिया जाता रहा है और यही आज के हवाले से आज का मौजू है कि असगर खान पिटीशन, जो कि गुज़िश्ता 10 साल से जिसके ऊपर बात नहीं हुई थी, 12 अक्टूबर 1999 को आखिरी दफ़ा इसकी हेयरिंग होनी थी, लेकिन उस दिन मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान के अंदर, इसकी समाअत नहीं हो सकी। और ये वो केस है जो कि लोगों को बताना ज़रूरी है कि इसमें इल्ज़ाम है पाकिस्तान के सबसे बड़े खुफिया इदारे ISI के ऊपर कि उन्होंने उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हराने के लिए, उनको क्लीन स्वीप करने के खौफ से निकलने के लिए 14 करोड़ रुपए जो हैं ये दिए थे और ये कहा था कि ये मोहतरमा को हराने के लिए हैं। मुख्तलिफ अदवार में इसके ऊपर बात हुई है। जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया था और इस हवाले से बात भी की थी और साथ साथ में ये भी कहा गया था कि इस जो भी 14 करोड़ की रकम है ये मेहरान बैंक के हवाले से दी गई थी और इस हवाले से सियासतदानों के नाम भी आए, उन पर इल्जामात भी लगे। हुकूमतें गिराने, बनाने और हुकूमतों को तलपट करने में, पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों को ख़त्म करने में ISI के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं। ये जो केस था जिसमें जनरल असद दुरानी साहब ने एफिडेविट भी जमा करवाया था, जो कि ISI के सरबराह रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट के अंदर एफिडेविट पेश किया गया उनकी तरफ से, ये हमारी इत्तलात नहीं बल्कि जो कोर्ट को पेश किया गया है असद दुरानी साहब की तरफ से कि किस किस ने कितने पैसे वसूल किए ISI से, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके 35 लाख रुपए बताए गए हैं। मरहूम मीर अफजल खान 1 करोड़ रुपए, मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई 50 लाख रुपए, मरहूम जाम सादिक अली 50 लाख रुपए, मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो 25 लाख रुपए, मरहूम पीर पगाड़ा 20 लाख रुपए, सैयदा आबदा हुसैन 10 लाख रुपए, हमायूं मरी 54 लाख रुपए, जमात इस्लामी 50 लाख रुपए, जान यूसुफ 7.5 लाख रुपए, नादिर मक्सी 10 लाख रुपए, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रफाकत अली को 56 लाख रुपए दिए गए सहाफियों में बांटने के लिए। अब्दुल हफीज पीरजादा 30 लाख रुपए, यूसुफ हारून साहब पर इल्जाम है MKM के लिए कि 50 लाख रुपए उनको दिए गए। इनकी तरदीद भी आ चुकी है इस हवाले से और जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसने तरदीदी बयान भी जमा करा दिया है कोर्ट के सामने। लेकिन अब क्या पटारी खुलेगी, पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्या क्या इसमें से निकलेगा, किस किस सियासतदान के नाम आएंगे और सिर्फ यही नहीं, क्या इसमें जिन्होंने 5 पैसे बांटे उनको भी सजा हो सकेगी। यही कहा जा रहा है कि क्या जनरल असलम बेग को कटहरे में लाया जाएगा या जो दीगर जर्नैल इसमें इसके अंदर रहे इन्वॉल्व उनको सामने लाया जा सकेगा। यही हमारा सवाल भी है। खुफिया इदारों का सियासी किरदार, और हम सवाल रखेंगे खुफिया एजेंसी ISI ने किस सियासतदान को कितने पैसे दिए, क्या सियासत से ISI का किरदार कभी खत्म होगा, असल ताकत के हामिल खुफिया इदारे चैलेंज कौन करेगा, क्या अदालत ISI का सियासी किरदार खत्म करा सकेगी या नहीं। ये वो अहम सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने उठाएंगे। हमारे साथ इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहतरम बहुत सीनियर सहाफ़ी, बहुत हमारे मोहतरम अंसार अब्बासी साहब। आज आपकी स्टोरी भी इस हवाले से आई है, सीनियर सहाफ़ी हैं, गहरी निगाह रखते हैं। उनके साथ है नदीम अफजल चंद साहब, मेरे बहुत मोहतरम, बड़े दबंग है, हमेशा से उन सियासी इन इदारों के ऊपर तनकीद भी करते रहे हैं जिनके ऊपर लोग कहते हैं कि जान की अमान पाएं तो बात करें। हमारे साथ उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वजीर कानून पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहला सवाल अंसार अब्बासी साहब, आपको इस केस से क्या लगता है कि ये केस किसी ऊंट किसी करवट बैठेगा, क्या वाकई लोग समझ पाएंगे, उनको बताया जाएगा कि किसने कितने पैसे लिए, क्या हुआ, क्या किरदार है खुफिया इदारों? देखें, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक तो बड़ी क्लियर इंडाइटमेंट है 2 इदारों की। एक तो DG ISI की क्योंकि उन्होंने खुद तस्लीम किया है और उन्होंने चूंकि खुद एफिडेविट में कहा कि हाँ हमने ये काम किया है, विच इज़ डेफिनेटली इल्लीगल, जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये कहा कि हमें हुक्म दिया था गुलाम इसाक खान साहब ने उस ज़माने में, लेकिन उस हुक्मनामे की कोई भी एविडेंस नहीं है किसी के पास भी। यही बात
کی اس وقت کے آرمی چیف نے کہ جی ہاں یہ کام ہم نے کیا اور ہم تو روٹین میں کرتے رہتے ہیں یہ کام, انہوں نے یہ بھی اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا. سو جو بیڈلی ایکسپوزڈ جو رول ہے وہ ہے آرمی چیف اور ISI کا ان پرٹیکولر, کہ آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں. اب اس کے اوپر تو انڈائٹمنٹ ہو گئی. پھر باقی چونکہ ان کا ایفیڈیوٹ ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کے انہوں نے کہا کہ جی اس سے جس طرح آپ نے لسٹ پڑھی کہ ان لوگوں کو پیسہ دیا گیا. 2 قسم کے ایویڈنس ابھی تک کورٹ کے سامنے نہیں آئے, چونکہ پہلے بھی کیس کی ہیئرنگ ہوئی. جو ایویڈنس ابھی تک نہیں آ سکا کہ کیا ایویڈنس ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز, ان پولیٹیکل لیڈرز اور کچھ صحافیوں کہ ان لوگوں کو پیسہ واقعتاً دیا گیا, کیا وہ پروو کر سکیں گے؟ کیا دورانی صاحب کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے؟ ایک تو یہ دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس ایویڈنس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ اس وقت کے اور اس وقت کے جو اس الیکشن سیل کے ممبرز تھے جس میں روہداد خان کا بھی ہے کہ وہ بھی تھے, تو کیا انہوں نے کہا تھا ایسی ڈائریکشن, کیونکہ روہداد خان کا پچھلے دنوں بیان آیا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. سو سارا جو اونس ہے وہ ہے DG ISI کے اوپر اس وقت کے اور آرمی چیف کے اوپر اس وقت کے, کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا. ایک تو ان کو اپنا کنڈکٹ پروو کرنا ہے کورٹ کے سامنے اور اس کو جسٹیفائی کرنا ہے, جو کہ جسٹیفائیبل ہے نہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی جو اگر میں کہہ سکوں گلٹ, انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہم سے یہ ہمارا معاملہ غلط تھا. اب پروو جو کرنا ہے ان کو, اس کے لیے ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے ان کے پاس ایویڈنس نہیں. آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, اس کے مطلب ہے کہ سزا بھی نہیں ہو پائے گی بہت سارے لوگوں کو. نہیں, ان کو تو یہ تو پھنس گئے. دیکھیں آرمی چیف اور DG ISI وہ تو میرا نہیں خیال اس چنگل سے آرام سے نکل سکتے ہیں. اب جن باقیوں کا نام لیا ہے ان کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہے, کیونکہ سب کے تقریباً میجورٹی مکر گئی ہے کہ ہم نے تو لیا ہی نہیں. تو اس کے لیے جب تک ایویڈنس نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال کہ آپ پولیٹیشین کے اگینسٹ پروسیڈ کر سکتے. چند صاحب, آپ عدالت سے بہت شکوے بھی کرتے ہیں, لیکن اب بہرحال کریڈٹ تو دیں گے کہ عدالت نے ان کو سامنے لے کے آئے. اتنے بڑے کیس کو لے رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عدالت سے شکوہ تو ہمارا, ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہم نے صدریہ کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم نے کوئی باری فیسز نہیں لی ہیں عدالتوں میں, نہ ہمارے چہرے بکتے ہیں. ہم نے قربانیاں دی ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر. جب قربانیاں دی ہیں تو ہمارا حق بھی ہے انصاف مانگنا بھی, اور پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے یا عام شہری کی حیثیت سے میں تو اکثر کہتا ہوں انصاف جو اچھا کام کرے گا میں تو اس کی کم از کم تعریف کروں گا. لیکن یہ کیس دیر آئے درست آئے, اچھا ہو گیا یہ کیس آ گیا, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ISI کو بھی موقع مل گیا ہے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا جو کرپٹ ہیں, جو کرپٹ تھے اور کرپٹ رہیں گے, جنہوں نے ایک سیاست کے اس پاکیزہ پیشے کو گندا کیا ہوا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر کرپٹ لوگوں کو ہماری ایجنسیز ایکسپوز کرنا شروع کر دیں, وکی لیکس کیوں آئیں, ہمارے لوگ خود کیوں نہ خبریں لیک کروائیں, ایکسپوز کرنا شروع کر دیں تو اچھا ہو جائے گا, میڈیا کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور ان گندے لوگوں کے چہرے بھی بے نقاب ہوتے رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے اس میں جو اب ان کا جو میں سمجھتا ہوں جو قابل اعتراض بات ہے کہ جب بھی IGI بنانی پڑی, جب بھی MMA بنانی پڑی, جب بھی اب پچھلے دنوں جو کاف لیگ بنانی پڑی, تو کرپٹ لوگوں کو جب یہ ہانکتے ہیں تو پھر ان کو ایکسپوز ان کو دکھاتے ہیں. PTI کا نام نہیں لیا کہ PTI بنانی پڑی. PTI ابھی میرے پاس ثبوت نہیں ہے, ابھی ثبوت نہیں ہے. اگر ثبوت ہوگا, لیکن جو لوگ جا رہے ہیں, جو میں تو ان کو کہتا ہوں وہ ڈرائی کلین پارٹی, ابھی جو لوگ جا رہے ہیں ان کا ماضی ایجنسیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کا جو گزرا ہوا کل ہے وہ ایجنسیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ابھی دیکھیں وقت آئے گا شاید کوئی اور محمود درانی عدالت میں چلا جائے کہ اتنے پیسے ہم نے جس کو دیے, تو وقت نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اب ہماری اس وقت کی انٹیلیجنسیا کو چاہیے کہ ان چیزوں میں بالکل عدلیہ کے سپورٹ کریں اور لوگوں کو کا جو بھی کردار ہے, جو بیان کردار وہ ایکسپوز ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اور یہ ہماری جمہوریت کے لیے, ہماری عدالتی نظام کے لیے, ہمارے اس میڈیا کے لیے, ہمارے اس نظام ہر نظام سسٹم کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا. اور اس میں بڑے بڑے اور آفیشلز کے نام بھی آنے چاہیے, صرف سیاستدانوں کے نہیں آنے چاہیے, اس میں صحافیوں کے بھی آنے چاہیے, اس میں آفیشل کے بھی آنے چاہیے, جن لوگوں نے بھی کردار ادا کیا ہے IGI بنوانے میں. ایکسپوز ہونا چاہیے. دیکھیں ایک تو ایکسپوز کے علاوہ جو امپورٹنٹ جو میرا خیال ہے, جو اس سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ فیوچر کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ISI کا رول ڈیٹرمن ہونا چاہیے کہ آپ کا سیاست میں کوئی کام نہیں, پھر الیکشن ہونے والے ہیں, پھر الیکشن سیل بن جائے گا وہاں پہ, سیاستدان سارے بکنے والے ہوں, آپ کا یہ کام نہیں ہے. بس یہ ڈیٹرمن آپ کا خیال ہے عدالت کر پائے گی, کوئی ڈائریکشن دے پائے گی؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے ان کا کام ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ عدالت کو یہ ضرور کام کرنا چاہیے. اور جو پولیٹیکل سیل بنایا گیا تھا بھٹو صاحب کے دور میں, جس کو آج تک ختم نہیں کیا گیا, اس پولیٹیکل سیل کو ختم کیا جانا چاہیے ہر حال میں. بیکاز
it is not in the interest of Pakistan. بالکل وہ تو یہ تو بات ہوگی، لیکن عمر چیمہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی سیاست کے اندر ایجنسیوں کا کردار نہیں ہے؟ خود آپ کی جماعت کے اوپر براہ راست یہ الزام لگتا ہے کہ آپ کو ایجنسیوں کی سپورٹ ہے اور ایک کنگز پارٹی الیکشن سے پہلے وجود میں لائی گئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ شکریہ آسمہ. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ دیکھیں آج جو یہ 12 سال 12.5 سال کے بعد یہ جو کیس آج دوبارہ اس کی سماعت شروع کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تحفہ ہے آزاد عدلیہ کا، کہ عدلیہ کے آزاد ہونے کی وجہ سے ہی آج یہ اتنے جو حساس نوعیت کے کیسز جو ہیں ان کو اس کی سماعت کی جا رہی ہے، اور یقیناً آنے والے دنوں کے اندر جو ہے جو اصلیت ہے وہ بالکل سامنے آ جائے گی، حقائق سامنے آئیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انصاف بھی ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی تحریک انصاف کی، تو میں یہ جیسا بھی چند صاحب بھی بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ سارا یہ پروپیگنڈا ہے، اور خاص طور پہ یہ وہ جماعتیں جو خود ایجنسیوں کی پیداوار رہی ہیں، ان کی مدد سے آئی جی آئی بنائی، جنہوں نے ایجنسیوں کی مدد سے این آر او ڈیلز کی، جدہ کی ڈیلز کی، وہ لوگ خود ہیں، ان کا اپنا ماضی جو ہے اسی قسم کے ایکٹیویٹیز میں رہا، اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. جہاں تک یہ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، اگر پی ٹی آئی کا جو 16 سال کی جو سیاسی جد و جہد ہے وہ قوم کے سامنے، اگر ہم نے ایجنسیوں سے کوئی مدد یا کمپرومائز کر کے اگر سیاست کی ہوتی تو ہم یہ 16 سال کی جو آپ کے سامنے ہے کہ جو اپوزیشن کے ایک طور پہ ہم نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کوئی کمپرومائزز نہیں کیے. ہم 30 اکتوبر کا لاہور کا جو جلسہ ہے اس کے بعد جو بریک تھرو ملا ہے، جو وائبلٹی کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے ایجنڈے سے کنونس ہو کر ان لوگوں کو ہم نے جو ہے اپنی پارٹی میں لیا ہے کہ جن کا جو فائنینشلی کرپٹ نہیں تھے، جو تیار تھے کہ ہماری پالیسیز کے مطابق جو اسکروٹنی کمیٹی کے پروسیس سے گزرنے کو تیار تھے، ان لوگوں نے جوائن کیا. اور دوسری یہ بات آپ یہ دیکھیں کہ بالکل ماضی کے اندر کیا ابھی بھی اگر آپ حالیہ جیسا این آر او ڈیلز کے اندر بھی دیکھیں تو ایجنسیوں کا بہرحال کردار جو ہے رہا ہے.